وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد بات چل رہی تھی حجیت خبر واحد کی. اگر کوئی ثقہ معتبر قابل اطمینان انسان کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثقہ انسان کی خبر کی حجیت جہاں ایک طرف انسان کی زندگی کے لیے رہنما ہوتی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے, اس کے برعکس ایک غیر موثق اور غیر معتبر انسان کی خبر پر تکیہ کرنا اتنا ہی خطرناک ہے. ایک موثق انسان کی خبر پر عمل جس طریقے سے انسان کی زندگی کو سہل بناتی ہے, ایک غیر موثق انسان کی خبر پر عمل انسان کی زندگی کو اتنی ہی مشکلوں میں ڈال دیتی ہے. اگر لوگ غیر موثق انسان کی خبر پر اطمینان کرنے لگے تو پھر سماج اور معاشرے کا نظام خراب ہو جائے گا, بہت ساری مصیبتیں بہت ساری مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی, لوگوں کی حیثیتیں لوگوں کے حقوق خطرے میں پڑ جائیں گے, لوگ حقیقت صداقت اور سچائی کے راستے سے منحرف ہو جائیں گے. اور قرآن مجید نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ یہ کہ بالاخر لوگوں کو شرمندگی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بلے بہمن اندازے کے لیکن جس مقدار میں جس اندازے میں حجیت خبر واحد ثقہ کہہ رہے کہ ایک ثقہ اور معتبر کی خبر کی حجیت جس مقدار میں جس قدر بے زندگی سامان بھی بخشت انسان کی زندگی کو سامان عطا کرتی ہے, انسان کی زندگی کو سہل اور آسان بناتی ہے, تکیے بر اخبار غیر موثق انسان کی خبر پر بھروسہ کرنا بسیار خطرناک اتنا ہی خطرناک ہے. بموجب ازہم پاشیدگی نظام جامعات اور جامعے اور سماج اور معاشرے کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کا سبب بنے گا. غیر موثق انسان کی خبر پر اعتبار بڑا خطرناک ہے, اس سے سماج اور معاشرے کا نظام بکھر جائے گا. مصائب فراوانی ببار میاورت, بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں سامنے آئیں گی. حیثیت و حقوق اشخاص را, لوگوں کے حقوق اور ان کی حیثیتوں کو بے خطر میں اندازت خطرے میں ڈال دے گا. و انسان را بے بیراہ و انحراف می کشانت, انسان کو بے راہ اور انحراف کی طرف لے جائے گا. و بے تعبیر جالب قرآن در آئے مورد بحث, کہہ رہے ہیں کہ جس آیت کے سلسلے میں ہم بحث کر رہے ہیں اس آیت میں قرآن نے جو خوبصورت تعبیر پیش کی ہے کہ سر انجام مایہ ندامت و پشیمانی خواہد شد, کہ غیر موثق انسان کی خبر پر بھروسہ کرنے سے نتیجہ ندامت اور پشیمانی ہوگا, شرمندہ ہونا پڑے گا انسان کو بالاخر. ان نقطے نیز قابل توجہ اس کی ساختن خبر ہائے دروغین و تکیے بر اخبار غیر موثق یکی از ہر بہائے قدیمی نظام ہائے جبار و استعمالی اس کے وسیلے آن جو کاذبی ایجاد کر دے وہ بافریب و اقبال مردم نا آگاہ انہارا گمراہ میں سازن و سرما ہے انہارا بتارات میں برائے. کہہ رہے کہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جھوٹی اور جعلی خبریں جب اس پر لوگ اعتبار کرنے لگتے ہیں, غیر موثق اور غیر معتبر انسان کی جھوٹی اور گڑی ہوئی خبر کے اوپر جب لوگ اعتماد کرنے لگیں گے تو یہ تو ظالموں اور ستمگروں کا ایک بہترین حربہ ہے, ایک بہترین چال ہے کہ
کہ جھوٹی خبروں کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں ایک فضا بنائی جاتی ہے اور پھر لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے، لوگوں کا شکار کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے سرمایوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ اکثر ظالم و ستمگر افراد انہی جھوٹی خبروں کے ذریعے سے لوگوں کو فریب دے کر کے ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ آسان اگر غیر مؤثق انسان کی خبر پر اعتماد لوگ کرنے لگیں تو یہ تو ظالموں اور ستمگروں کو بہترین موقع مل جائے گا کہ جھوٹے لوگوں کے ذریعے سے جھوٹی خبریں سماج اور معاشرے میں کیا کریں گے، پھیلوا دیں گے اور لوگ اسی خبروں میں الجھ کر رہ جائیں گے اور یہ ظلم و ستم کے ساتھ کیا کریں گے مولانا، لوگوں کے اوپر اپنی حکومت چلاتے رہیں گے جیسا آج ہو رہا ہے۔ دیکھیں جھوٹی جھوٹی کیسی کیسی خبروں کے ذریعے سے کیا کیا نتیجے آ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کی نوکری کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ، بہت سارے ایسے مسائل جو انسان کی روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مذہب کے نام پہ جھوٹی جھوٹی خبریں لا کر کے مولانا ٹی وی ڈیبیٹ کا موضوع بنا کر کے پھیلایا جاتا ہے، لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں اور اندر اندر مولانا حکومت کا سرمایہ خالی ہو رہا ہے۔ ان نقطے نیز قابل توجہ اس کرے کہ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ ساختن خبرہائے دروگین جھوٹی خبروں کو بنانا بتکیے بر اخبار غیر موثق اور غیر قابل اطمینان لوگوں کی خبروں پر بھروسہ کرنا یکی اظہر بہائے قدیمی یہ نظام ہائے جبار و استعماری ظالم و ستمگر حکمرانوں کے قدیم نظام کے حربے میں سے ایک حربہ ہے۔ اظہر بہائے قدیمی نظام ہے جبار و ستمگر، ظالم و جابر نظام کے اور حکومتوں کے قدیمی حربوں میں سے ایک حربہ بے وسیلہ آن کی اس جھوٹی خبر کے ذریعے سے جو کاذبی ایجاد کر دے، ایک جھوٹی فضا قائم کی جاتی ہے با فریب و اخفال مردم ناآگاہ اور بے خبر لوگوں کو فریب اور دھوکہ دے کر کے آنہارا گمراہ بھی سازن انہیں گمراہ کیا جاتا ہے، بس سرمایہ آنہارا اور لوگوں کے سرمایوں کو بے تاراج می برند لوٹتے ہیں۔ لوگ جھوٹی خبروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ظالم ستمگر لوگوں کے سرمایہ کو لوٹتے ہیں۔ اگر مسلمانان دقیقاً بہمین دستور الہی کی در ان آئے بارش شدہ عمل کنن بخبرہائے فاسقین بدون تحقیق و تبیین پذیرن از ان بلاہائے بزرگ مسئول خواہن مان، کہہ کہ اگر مسلمان موظف ہو جائے اپنے لیے یہ لازم سمجھ لیں کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے جو دستور دیا ہے اس آیہ کریمہ میں، اگر ہم اس دستور کی پیروی کریں گے اور کسی فاسق و فاجر کی خبر پر اطمینان نہیں کریں گے تحقیق کے بغیر، تو واقعاً یہ جو بلائیں مصیبتیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں وہ انسان کے اوپر نہیں آنے پائیں گی۔ انسان مصیبتوں میں بلاؤں میں گرفتار کب ہوتا ہے؟ جب دستور الہی کو چھوڑ کر فاسقین کی خبروں پر اطمینان کرنے لگتا ہے۔ انسان اگر آیہ کریمہ میں جو حکم پروردگار ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے جستجو اور تحقیق کرو، انسان اگر اپنے آپ کو اس دستور الہی کا پابند بنا لے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر مسلمانان دقیقاً بہمین دستور الہی کی در ان آئے بارش شدہ
اس آیہ کریمہ میں جو اللہ کا دستور بیان کیا گیا ہے، اگر مسلمان پوری طریقے سے اس دستور الہی پر عمل کرنے لگیں، بخبرہائے فاسقین بدون تحقیق و تبیین پذیرن، اور فاسقوں کی خبروں کو بغیر کسی تحقیق و تبیین کے قبول نہ کریں، تو از ان بلاہائے بزرگ، تو ان بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے مسئول خواہنمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ دستور الہی اسی لیے ہی ہے کہ انسانوں کو بڑی مصیبتوں سے بچایا جا سکے، وہی بچے گا جو دستور الہی پہ عمل کرے۔ ان نقطے نیز قابل توجہ ہے کہ مسئلہ مہم وثوق و اعتماد بخود خبر است، منتہا گاہی ان وثوق از ناحیہ اعتماد به شخص خبر دهنده حاصل می شود و گاه از قرائن دیگری از بیرون، لذا درباره از موارد با این کی گوینده خبر فاسق است اما به خبر او اطمینان می کنیم۔ اب ایک اور اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خود خبر کے اوپر اعتبار اور خبر کے اوپر بھروسہ، خبر کہنے والا کتنا معتبر ہے وہ نہیں، خود ایک مرتبہ خبر دینے والے پر اطمینان، ایک مرتبہ خود خبر پہ اطمینان، دو الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مہم وثوق و اعتماد پہ خود خبر است، کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم مسئلہ خود خبر کے اوپر اطمینان اور بھروسہ ہے کہ خبر کے منتہا گائی ان وثوق از ناحیہ اعتماد بے شک۔ اب خبر کے اوپر اعتماد الگ الگ طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ خبر کے سلسلے میں انسان مطمئن کب ہوتا ہے؟ کبھی خود خبر دینے والے کی شخصیت سے خبر کے سلسلے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور کبھی دوسرے قرینے کے ذریعے سے، کہنے والا بڑا معتبر نہیں ہے لیکن دوسرے قرینے موجود ہیں، ان قرینوں سے خبر کے اوپر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی خود فاسق کی بھی خبر قابل اطمینان، آدمی بڑا جھوٹا ہے، قابل اطمینان نہیں ہے، لیکن جو خبر دے رہا ہے ٹھیک ہے، وہ خبر کیا ہے مولانا؟ قابل اطمینان ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے خود خبر کے اوپر وثوق اور خبر کے سلسلے میں مطمئن ہونے کا ہے۔ ایک بحث یہ ہے کہ خبر دینے والا، بات یہاں خبر دینے والے کی تھی، لیکن ایک اہم مسئلہ خود خبر کے اوپر اطمینان اور وثوق کی ہے کہ یہ خبر کے اوپر اطمینان اور خبر کے اوپر اعتماد کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن گاہی ان وثوق از ناحیہ اعتماد بے شخص خبر دہندے حاصل می شود کہ خبر کے اوپر اطمینان خبر دینے والے شخص کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، بگاہ از قرائن دیگری از بیرون، اور کبھی کبھی دوسرے علامتوں، دوسرے قرائن کے ذریعے سے جو خبر دینے والے سے ہٹ کے ہے، خبر دینے والے کی شخصیت نہیں بلکہ دوسرے اور قرائن ہیں، دوسری اور علامتیں ہیں، جن قرائن اور جن علامتوں سے خبر کے اوپر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لذا دربارے از موارد با ان کی گویندے خبر فاسق است ماں بے خبر او اطمینان پی پیدا ہوئی۔ لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض موارد میں کہ خبر دینے والا فاسق ہوتا ہے لیکن اس کی خبر پر اطمینان ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ اگر خبر دینے والا فاسق ہے تو اس کی خبر پر اطمینان نہ ہو۔ جب اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، شخصیت کے اعتبار سے جہاں خبر دینے والا موثق ہوتا ہے وہاں خبر پر اطمینان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خبر پر اطمینان خبر دینے والے کی شخصیت سے نہیں دوسرے قرائن سے ہوتا ہے۔ خبر دینے والا تو فاسق ہے
اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو خبر پہ اطمینان نہیں ہوتا، لیکن جو دوسرے قرائن، دوسری علامتیں، دوسری اور نشانیاں خبر کے متعلق موصول ہو رہی ہیں، ان قرائن کے ذریعے سے خبر پہ اطمینان ہو رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر خبر دینے والا فاسق ہو لیکن اس کی خبر پر اطمینان ہو جائے۔ کہاں ہوگا ایسا؟ جہاں دوسرے قرائن ہوں گے۔ خبر دینے والا جھوٹا ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قانودر کا سب سے جھوٹا انسان جس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ ابھی آ کر کے یہاں خبر دے دے رہے مولانا یہ القمہ میں آگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، خبر دینے والا جھوٹا ہے، سمجھ گئے؟ اب تو اس کے کہنے پہ اطمینان نہیں ہے، لیکن آپ باہر نکلے وہ دھواں دکھ رہا ہے بھائی، آپ آواز سن رہے ہیں کس کی؟ فائر بریگیڈ والے کی گاڑی سن سن کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے خبر کے اوپر آپ کو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر دینے والا فاسق ہوتا ہے لیکن کیا ہے، دوسرے قرائن، دوسری علامتوں کے ذریعے سے خبر پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خبر پر اطمینان ہے مولانا، خبر پر اطمینان سب سے بڑا جو نقطہ ہے، جو اہم بات ہے، جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، بس خبر کون دے رہا ہے یہ موضوعیت نہیں رکھتا، خبر پہ آپ کو اطمینان کتنا ہے یہ ہونا چاہیے۔ بھلا خبر دینے والا موثق ہے لیکن خبر پہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے آپ کے، تو وہ خبر حجت نہیں ہو سکتی۔ خبر دینے والا فاسق ہے لیکن قرائن اور علامتوں سے آپ کو اس خبر کے اوپر اطمینان ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے حجیت، جہاں اطمینان ہوگا وہیں حجیت ہوگی۔ جتنا وثوق، اطمینان، یقین بڑھے گا، حجیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اتنی حجیت کے قریب جائیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ بنابراین لہذا ان وثوق و اعتماد، یہ جو وثوق و اطمینان ہے، اظہر راہی حاصل شود، اب یہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے، چاہے خبر دینے والے کی شخصیت سے، خواہ از طریق عدالت و تقوی و صداقت گوئندے باشد، اب یہ چاہے خبر دینے والے کی عدالت، اس کے تقوی اور اس کی صداقت کی بنیاد پہ آپ کو اطمینان ہو رہا ہو، یا از قرائن خارجی، یا خارجی قرائن کے ذریعے سے ہو رہا، برائے ما معتبر است، یہ وثوق ہمارے لیے معتبر، ہمیں خبر پہ اطمینان ہونا چاہیے۔ اب خبر پہ اطمینان چاہے خبر دینے والے کی شخصیت سے ہو، چاہے شخصیت تو نہیں ہے معتبر لیکن خارجی قرائن اور علامت کے ذریعے سے اطمینان ہو رہا ہے، وسیر عقلاء کی مورد امضاء شرع اسلام قرار گرفتے، اور سیر عقلاء کی جو شارع اسلام کی تائید جس کے ساتھ ہے، جس میں دستخط کر دیا ہے، نیز بر ہمین اساس ہے، اسی اساس کی بنیاد پر شارع مقدس نے بھی کیا ہے، سیر عقلاء کو مورد تائید قرار دیا ہے، کہا ہے کہ سیر عقلاء حجت ہے۔ اب سوال یہ ہے کیوں آخر عقلاء کی سیرت حجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقلاء پر اطمینان ہوتا ہے، عقلاء پر بھروسہ ہوتا ہے، ہم یہ عقلاء کے سلسلے میں اطمینان رکھتے ہیں کہ عقلاء غیر عاقلانہ عمل انجام نہیں دے۔ چلے باہر صورت وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر بات واضح ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کل بتائیے گا تو اس کو تھوڑا سا پیچھے سے اور واضح کیا جائے گا۔